جب فرمایا کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ شہروں میں گھروں میں رہنے سے ایمان برباد ہوگا، تو اس وقت جنگلوں غاروں میں جا کر دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو کر ایمان بچانا۔ تو یہ جو ارشاد ہے، ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اسے استعارہ کی زبان میں فرمایا ہو۔ کیا؟ اور استعارہ کی زبان میں یہ کہ جب ایسا دور آ جائے کہ گھر گھر کفر داخل ہو جائے، گھر گھر فحاشی داخل ہو جائے، گھر گھر عریانی داخل ہو جائے، گھر گھر بے حیائی داخل ہو جائے، گھروں میں باؤ تو ٹی وی اور اخبارات اور رسائل اور صبح و شام کے ٹی وی کے ذریعے سوائے فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حمیتی، بے حیائی اور کفر کے کچھ نہ ملے۔ سکولوں میں جاؤ تو بچے بچیوں کے پاس سوائے بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی اور بے ایمانی کے سوا سکولوں اور میں کچھ نہ ہو۔ بچیوں کے فیشن برباد کر دیں ایمان کو، بچوں کے رجحانات برباد کر دیں، جو خرابیاں ٹی وی پر دیکھ کر آئیں وہ سارا دن سکولوں میں آ کے ڈسکس کریں، کالجوں میں ڈسکس کریں، اور ساری فحاشی اور بے حیائی جو 1000، 500، 200، 100 بچے بچیوں نے الگ الگ ٹی وی سے، فلموں سے، گھروں سے حاصل کی، وہ سکولوں میں آ کے یکجا ہو جائے، اور نیک لوگوں کے بچے بچیاں بھی سکول میں جائیں اور برباد ہو کر آئیں۔ پھر دوستوں سے ملیں تو بربادی، جب فیملیز میں سوشل گیدرنگ ہو تو فیشنوں کی شکل میں بربادی، نیری دنیا داری، دنیا پرستی، نیری غیبت، نیرا فتنہ، نیریا مال و زر، 24 گھنٹے فتنہ اور مال و زر کا تماشا۔ تو آپس میں برادری مل بیٹھے تو فتنہ، سکول کالج جائیں تو فتنہ، گھروں میں بیٹھیں تو فتنہ، سوسائٹی میں بازاروں میں نکلیں تو فتنہ۔ فرمایا ایک ایسا دور آ جائے گا جب سوسائٹی کے ہر جہت اور ہر سمت پر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کفر چھا جائے گا۔ تو اس وقت جو فرمایا کہ غاروں میں نکل جانا، جنگلوں اور غاروں میں جا کے ایمان بچانا، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بجائے اصل جنگلوں اور غاروں میں جانے کے، اس وقت گھر کے ماحول کو پھر غاروں کی طرف لے جانا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، جنگل بنا لینا، اور اس کے بغیر تمہارا اور تمہاری اولادوں کا ایمان بچ نہیں سکے گا۔ آج کے لیے میری اس نصیحت کو یاد رکھیں اور مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی ہے، کوئی شخص جو اس بات کی ضمانت دے، ضمانت تو کیا دے گا، دبے لفظوں سے بھی کہہ سکے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی سارا دن چلے اور وہ اپنے بچے بچیوں کو نیک بھی رکھ سکے؟ کوئی ایک بتا دے مجھے کہ سارا دن ٹی وی بھی چلے، ماں باپ، آپ لوگ، آپ کی بیویاں، آپ لوگ بڑے ڈرامے بھی دیکھیں، فلمیں بھی آتی ہوں گی، فلمیں بھی دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کیا پروگرام آتے ہیں، جیسے سن بیٹھتے ہیں۔ جو کچھ ٹی وی پہ آتا ہوگا میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ طویل مدتوں قبل کی خبر ہے کہ ٹی وی پہ کیا آتا تھا، اور زمانے کی رفتار کا اندازہ کر کے میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ ترقی کے ساتھ کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ کبھی کبھار لوگوں سے سن بیٹھتے ہیں، تو ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہوگا پرائیویٹ چینلز پر، پھر اس کے بعد ڈش ہے، پھر پوری دنیا شرق تا غرب، امریکہ، انگلینڈ، ویسٹ اور ایسٹ اور انڈیا، سارا کچھ آپ کے گھر سکرین پر ہے۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے کی پاکستان خود انڈیا اور باہر کی دنیا سے اور زیادہ پرائیویٹ چینل سب اس سے آگے ہیں، نیری تباہی ہے۔ تو کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کے گھر میں یہ ٹی وی بھی چلیں، سارے پروگرام حسب منشا جب بھی ہوں چلیں، اور بچوں کو وہ حیا اور غیرت ایمانی اور نیکی پر بھی رکھ سکے، ان کی بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، ٹی وی بھی چلیں اور گھر میں حیا بھی رہے، ٹی وی بھی چلیں اور ایمان بھی سلامت رہے۔ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟
جو صبح گھر سے نکلتے ہیں روزگار کاروبار کے لیے، رات کو واپس آتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیچھے گھر میں ہوتا کیا ہے، ضمانت کیا دینی ہے کسی کو۔ تو جب ایسی فضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، فرمایا غاروں میں جا کر ایمان بچے گا، یعنی گھر کو ایسے ماحول سے جب تک پاک نہیں کر دو گے اور یہ سب شیطانی مراکز کو جب تک بند نہیں کر دو گے اور گھر کو اس کفر اور بے حیائی کی دنیا سے کاٹ کر ایک غار کی مانند نہیں کر دو گے، اس وقت تک تمہارا یا بچوں کا ایمان نہیں بچے گا۔ آپ اگر اپنے اور اپنے بچوں کے، اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو میں 2 + 2 = 4 کی طرح کیٹاگوریکل کرتا ہوں، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو اس سے مختلف بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنی بربادی کو مول لیتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی چلیں سارے جس انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور کہے گی جی گھر میں ایمان بھی رہے، بچوں میں دین بھی رہے، ادب بھی رہے، حیا بھی رہے، نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی رہے، ناممکن، محالستو محالستو جنو۔ آپ کی اگر تربیت مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو شاید آپ دعویٰ کر لیں، میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو گھر سے ٹی وی شیوی ہمارے گھر میں بند ہیں، کبھی نہیں چلتے۔ میری بات سمجھیں، یعنی بچوں کو اس سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سہولت اب جس انجام کو پہنچ گئی ہے دے کر ایمان نہیں بچا سکتے۔ میری بات کو سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بھی بھول جائیں کہ میاں بیوی اپنی آنکھوں کے تعیش کے لیے تو بیٹھ کے کھول لیں جی ہم ذرا بچوں کو بھگا دیں اندر چلے جاؤ بھائی، خبردار یہاں نہ بیٹھو، بڑی بے حیائی ہے۔ میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں اور توقع کریں کہ بچے بچیاں پاک رہیں اس سے، یہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے، یہ بچوں کو اور برباد کرنا ہے، بچے کسی اور جگہ جا کے دیکھ لیں گے۔ اگر بچوں کو بچانا ہے اس گناہ سے تو خود بچنا ہوگا، اپنی عیاشی ختم کرنی ہوگی، نگاہوں کی عیاشی۔ میں نے آپ کو لمحہ فکریہ دیا، اور اس پر گھر جا کے سوچیں، اور اولی فرصت میں گھروں کے ماحول کو پاک کریں، گھروں کے ماحول کو پاک کریں، اور اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور کفر کے ماحول کو نکال کر عبادت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو داخل کریں۔